یقیناً اللہ وحدہ لا شریک کا احسان عظیم کہ جس مالک لم یزل نے ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا کافی جمعوں پر کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے یہ بہت بڑا ہمارے اوپر احسان کیا کہ جو ہمیں پیدا کیا مسلمانوں کے گھر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان کیا، ہدایت توفیق عطا فرمائی کہ ہمارے کانوں میں اذان ہوئی، تکبیر پڑھی گئی اور اٹھے اور مسلمان ہوئے، اور اب تک اور وفات، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمیں ایمان پر ہی زندگی بسر کرنے والا اور خاتمہ بھی ایمان پر نصیب فرمائے۔ اب دیکھیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ موجود ہے، ابو جہل بھی موجود ہے، اور ادھر صدیق اکبر بھی موجود ہے، ادھر ابو لہب بھی موجود ہے، ادھر عمر بن خطاب بھی موجود ہے، ادھر عتبہ شیبہ ظالم بھی موجود ہے، ادھر عثمان ذی النورین اور حضرت علی کا اللہ وجہ الکریم بھی موجود ہے، ادھر ظلم ہی ظلم ہے، ادھر جو ہے وہ محبت ہی محبت ہے، ادھر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، ادھر روشنی ہی روشنی ہے، ادھر جو ہے گھاٹا ہی گھاٹا ہے، اور ادھر منافع ہی منافع ہے۔ تو اللہ رب العزت نے دیکھیں حضرت صدیق اکبر کو ہدایت عطا فرمائی، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر مر مٹنے کے لیے تیار رہے۔ ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو جہل کو بدبخت بنایا کہ امام الانبیاء کا اشارہ دیکھ کر چاند کے دو ٹکڑے ہوئے بھی دیکھ کر، درخت کو چیر کر، جڑوں سمیت چل کر امام الانبیاء کی بارگاہ میں سجدہ کرتے ہوئے بھی دیکھ کر، پتھروں کا درود و سلام بھی پڑھتے دیکھ کر، اپنے ہاتھوں میں کنکریاں لے کر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تو نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، سچا ہے، قرآن والا ہے، رحمان والا ہے، تو پھر بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو جہل، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ میں بتاؤں، میں تجھے یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، کیوں نہ ہو جو تیرے ہاتھ میں بے زبان چیز ہے وہی اللہ رب العزت اسے بھی آزاد جو ہے وہ زبان عطا کرے اور وہی میری رسالت کی گواہی نہ دے دے۔ تو کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مالک کریم ہے جس نے تجھے بھی پیدا فرمایا، مجھے بھی پیدا فرمایا، صدیق کو بھی پیدا فرمایا، عمر کو بھی پیدا فرمایا، عثمان ذی النورین علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی پیدا فرمایا، لہب کو بھی پیدا فرمایا، عتبہ شیبہ کو بھی پیدا فرمایا، لیکن تم بدبخت نکلے، یہ ایمان والے نکلے، ان کا دل اللہ نے منور فرمایا ہے، یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گئے، قبر و حشر میں بھی کامیاب ہو گئے۔ تو پھر اشارہ فرمایا امام الانبیاء نے، تو اس ابو جہل کے ہاتھوں میں جو کنکریاں تھیں وہ پکارنے لگی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے لگی، کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب اسے چاہیے تھا کہ کنکریوں کو دیکھا کہ وہ بھی قرآن پڑھ رہی ہے، محبوب کا فرمان پڑھ رہی ہے، محبوب کی رسالت کی گواہی بھی دے رہی ہے، اللہ کی توحید کی گواہی بھی دے رہی ہے، ایمان لاتا، لیکن بدبخت نکلا، کہتا ہے کہ معاذ اللہ تو جادوگر ہے، تیرا تو جانداروں پر بھی جادو چلتا ہے، بے جانو پتھروں پر بھی جادو چلتا ہے۔ اللہ اکبر، لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور فرمایا جاتا ہے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، ایمان لائیں گے۔ امام الانبیاء اشارہ فرماتے ہیں چاند کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، پھر بھی ایمان نہیں لاتے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ دل میں نور کی بصارت نہیں ہے، دل جو ہے وہ کالا ہو چکا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جس نے گستاخی کی ہے، چاہے جتنا وہ قریبی تھا، جتنا قریبی تھا، اسے ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، بلکہ وہ بدبخت ہو کے مرا ہے۔